بعد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام بالبيت والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتهبين المظلومين المائدين ولا لعنة الله على القوم الظالمين الكافرين المشركين المنكرين الغاصبين الحاسدين الحاسدين أما بعد فقد سبحانه تعالى وفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے شہنشاہ نجف سے سلطانی کربلا سے جناب سیدہ سے ولی رسد قائم امام سے ہماری ذکر کو ماتمداری کو گریہزاری کو پرصداری کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا میرے مالک کے ہاں جو ذکر کریں گے اس کا اجر عظیم ہمیں علی ملی آخری سانس تک قائم و دائم رہنے کا اجر عطا فرمانا میرے مالک ہماری پہلی دعا ہمارے قائم امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرمانا ہمیں امام کی شفاعت نصرت اور زیارت کے قابل بنا دینا بانی مسجد کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمانا ان کے لنگر خرچ اخراجات کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا حاضرین ناظرین ذاکرین کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت منظوریت کا شرف عطا فرمانا میرے مالک جو بیمار ہے یا بیمار امام کا دن ہے شہادت بیمار امام ہے یا میرے مولا جتنے بھی بیمار ہیں جناب سید السجاد کی بیماری کے صدقے میں جناب سید السجاد کی مظلومی اور غربت کے صدقے میں یا میرے مولا ان کی خیرت کے صدقے میں تمام کو شفائی کو نصیب عطا فرمانا یا مومنہ نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی حاجت طلب کی ہے یا میرے مولا جناب شہزاد علی اصغر کی صدقے میں جناب سید السجاد کے صدقے میں انہیں جلد جلد صحت کل نصیب عطا فرمانا اپنی ماں کی اس کو خیر و خیریت سے اب تک ان کے دونوں بیٹوں کو خیر و خیریت سے واپس اپنے گھر واپس لے آنا یا میرے مولا بے روزگاروں کو روزگار بے اولادوں کو اولاد جو امتحانات دی ہے انہیں شاندار کامیابی جو بے گھر ہے انہیں گھر یا میرے مولا جن کے قرض ہیں تمام کے قرضوں کو امام زمانہ سے تمام کے تمام حاجات کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمانا میرے سامنے میری محفل بیٹھی ہوئی ہے یا میرے مولا ذکر حسین کے لیے آئی ہے ذکر سجاد کے لیے آئی ہے ذکر کے صدقے میں ان کے دلوں میں جو حاجات ہے مالک تو ہمیں سن بھی رہا ہے تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے دلوں کا عالم سے بہتر جانتا ہے تمام کی دلی مرادوں کو تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دینا یا میرے مولا معصومین کی جتنی زیارات ہے ہماری گنہگار آنکھ اور پاؤں کو سب عطا فرمانا کہ وہاں جا کے بار بار تمام کے روزوں کی ہمیں زواری نصیب ہو سکے مالک جب تک زندہ ہے آخری سانس تک اسی طرح علی علی حسین حسین کرتے رہے قبر کی پہلی رات حراشی کے حسین کو بادشاہ علی کا دیدار نصیب عطا فرمانا میرے استاد محترم قبلہ علامہ علی وجاہت فروز زوال لئیک رضا اور علامہ آصف غزالی کے لیے خصوصی دعا کی اپیل ہے یا میرے مولا جہاں جہاں پر بھی ذکر کرے بلندی مقام نصیب عطا فرمانا ان کے دشمنوں کی سازشوں کو ان کے لیے ناکام کر دینا ذکر زواری کے صدقے میں یا میرے مولا جہاں جہاں پر بھی وہ ذکر کرے انہیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ اسی طرح آخری سانس تک اس طرح علی علی حسین حسین کی صدائیں تمام کے تمام دنیا میں بلکہ جتنے بھی ذاکرین ہیں دنیا عالم میں ہر ایک کو یہ توفیق عطا فرمانا کہ آخری سانس تک اسی طرح صدائیں علی علی اور حسین حسین بلند کرتے رہیں دعاؤں کو مستجاب تک پہنچانے کے لیے درود کا سہارا لے کے بلند تر صلوات کر دیجیے گا میرے مالک ہم تیرے شکر گزار ہیں پچھلے سال تابوت امام سجاد کے ساتھ میں نے اپنی چاچو کو باندھا تھا اقدس کیا تھا کیا میرے مولا ہم پہ کرم عطا فرمانا اور شکر مولا کہ انہوں نے ہم پہ کرم عطا فرمائی اپنا عطا کیے ان پہ اور آج وہ خیر و خیریت سے جس بیماری میں مبتلا سے وہ ان سے دور ہو چکی ہے لیکن مالک تجھے دعا ہے سید السجاد کی حیرت کا انہیں مزید شفائی کلی نصیب عطا فرمانا جس قسم کی بھی تکلیف ہے انہیں اس تکلیف کو ان سے رکھا و دفع کر دے درود پڑھ دے بابا کے بلند ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے سلام کے لیے پڑھ دیجیے
इजाज़त है जिक्र का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाह। 9 ज़िलहज को मुझे शेर अता हुआ था। मैं कोई बड़ी शायर नहीं हूँ, लेकिन मौला ने मुझ पर अपना करम किया था, अता किया था। छोटी छोटी कोशिशें करती रहती हूँ, लिहाजा 9 ज़िलहज को मौला ने मुझ पर एक अता किया, सैयदा ने अपना करम किया और मैंने अपने ज़ोर कलम से एक शेर लिखा। इरादा था कि मैं शुरू के अयाम में पढ़ूँ, लेकिन कुछ मसरूफियत के बायस मेरे जहन से निकल गया था। लिहाजा आप लोगों के सामने मौला की अता की वजह से जो शेर मैंने खुद लिखा है वो आप लोगों के सामने मैं बयान करने लगी हूँ। पसंद आ जाए तो बोलिएगा ज़रूर, क्योंकि छोटी छोटी कोशिश होती है। पहली कोशिश ये होती है कि हमारी पहली मिशन ये होती है कि हम दरगाह अहले बैत में अपने आप को बुलंद से बुलंद मकाम पर अता करेंगे। तो दुरूद पढ़ने बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मजमे को बेदार करने के लिए, दोनों में अली को पैदा करने के लिए, चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए दोनों हाथों को बुलंद करके नारे विलायत, नारे विलायत। कुछ हाथ अभी नीचे है, हाथ बुलंद करके अली का दावा करो, नारे विलायत। नहीं करना चाहिए, शर्म नहीं करना चाहिए। अली के मानने वाले हैं, अली के खाते हैं, अली का जिक्र करते हैं, इसलिए हाथों को बुलंद करके नारे विलायत। मौत हर इंसान को आनी है, कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत। मौत तो पर हक है, जब आए तो यूं आए। मौत तो पर हक है, जब आए तो यूं आए। नाम हैदर हो ज़बां पर जब मुझे मौत आए। मौत तो पर हक है, जब आए तो यूं आए। नाम हैदर हो ज़बां पर जब मुझे मौत आए। और अगर हम इसका सुन के बोलेगा ज़रूर, मैंने कहा कि खुले आँख मेरी पहली दफा कब्र में जब, और खुले आँख मेरी पहली दफा कब्र में जब। मौत पर हक है, जब आए तो यूं आ जाए। नाम हैदर हो ज़बां पर जब मुझे मौत पर हक है, जब आए तो यूं आ जाए। नाम हैदर हो ज़बां जब मुझे मौत आए। और खुले आँख मेरी पहली दफा कब्र में जब, सामने मुझको मेरा मौला नजर आए। सामने मुझको मेरे मौला नजर आ जाए। सलामत रहे, सदा खुश रहे। जो हाथ उठते हैं अली के खैरात लेकर यहाँ से, ज़वारी हुसैन उन्हें नसीब हो। ये हाथ नजफ़ अशरफ पे जाती झूली अली पर, इनको आखिरात नसीब हो। आज 25 मुहर्रम है और दिल चाह रहा है आज उस बीबी का जिक्र किया जाए जिसे शहजादी ज़हरा कहा जाता है, जिसे कनीज़ ज़हरा कहा जाता है। इस मिंबर से मुख्तलिफ़ किस्म के उलमा जनाब फ़िज़्ज़ा पढ़ते हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है आज मैं हट के फ़िज़्ज़ा पढ़ूँ। मैं वो फ़िज़्ज़ा पढ़ूँ जो कभी किसी ने सुना नहीं। दुनिया आलम के तमाम लोग फ़िज़्ज़ा को कनीज़ कहते हैं, लेकिन मेरा अकीदा है कि मेरी ज़बान से कभी फ़िज़्ज़ा के लिए लफ्ज़ कनीज़ नहीं निकला। मैं जब भी जनाब फ़िज़्ज़ा का नाम लेती हूँ मैं कहती हूँ शहज़ादी फ़िज़्ज़ा, क्योंकि हम क्यों उसे कनीज़ कहें, जिसकी कनीज़ थी वो खुद उसे माँ कहते थे। हसनैन कहते थे अम्मा फ़िज़्ज़ा। मेरी आखिरी मजलिस थी जनाब अब्बास के नाम से, और मैं उधर ही से जहाँ से मैंने छोड़ा था मैं उधर से आगाज़ करूँगी। मैंने कहा था कि जनाब उम्मुल बनीन ने ख्वाब देखा था कि जनाब फ़ातिमा आई हैं और कहा था कि तेरे यहाँ एक बेटा होगा जिसका नाम अब्बास है। दूल्हे उम्मुल बनीन जब अली के घर आया, बीबी फरमाती है एक रात ऐसा हुआ मेरे यहाँ विलादत की कोई आसार नहीं थे, लेकिन मुझे बादशाह अली ने कहा कि बीबी आज रात हुजरे में गुजारना और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे तुमने करना। बीबी कहती है मैंने मुसल्ला बिछा के वो रात हुजरे में गुजारना था, लिहाजा मैंने मुसल्ला बिछाया। मैं हुजरे के अंदर थी और बादशाह अली दरवाजे पे खड़े थे। बीबी कहती है मैंने 2 रकात नफल पढ़ लिया, मुझे अली का हुक्म आया कि तस्बीह जनाब फातिमा तो ज़हरा करो। मैंने जनाब फातिमा की तस्बीह की। उसके बाद मुझे बादशाह ने
نے ایک ورد سکھایا اور میں وہ ورد پڑھنا شروع ہو گیا. ورد پڑھتے 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 مجھے بادشاہ علی کا حکم آیا کہ فاطمہ کلابیہ اپنی آنکھیں بند کر لو. بی بی فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی. جیسے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی میں ورد جاری رکھتی گئی, میں ورد پڑھتی رہی. میری آنکھیں تو بند تھی لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے چاروں طرف نور ہی نور ہے, ماشاءاللہ. روشنی ہی روشنی ہے. میں نے کہا مولا یہ ہے کیا؟ مولا نے کہا آنکھ اٹھا کے چھت کی طرف دیکھ لو. میں نے جیسی آنکھ اٹھا کے آسمان کی طرف اوپر دیکھا, اوپر نہ کوئی چھت تھا نہ کوئی آسمان تھا, بلکہ مجھے جنت کے نظارے نظر آ رہے تھے. ماشاءاللہ. میں نے کہا میرے ہاں ولادت کی کوئی آثار نہیں تھے. معصوم ماؤں کے شکموں میں نہیں رہتے, معصوم آتے ہیں تو ماؤں کے ران پہ آتے ہیں. بی بی فرماتی جیسے میں نے آسمان پر دیکھا مجھے جنت کے نظارے دکھائی دینے لگے. جیسے ہی میں نے محسوس کیا میری ران پہ مجھے ایک بچہ محسوس ہوا. ماشاءاللہ. میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھ لیا میرے جائے نماز کے سجدے پہ ایک بچہ سجدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اس بچے کو اٹھایا, بچے کے لب ہل رہے تھے. میں نے بچے کا منہ کان سے لگایا. عباس بول رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی امیر المومنین واشہد ان امام الحسین. ماشاءاللہ. عباس کے آتے ہی یہ 4 گواہیاں تھیں. عباس دنیا میں آئے, اب وجہ اللہ کے ہاتھوں میں وجہ اللہ. واہ واہ. کیا کہنے, وجہ اللہ کے ہاتھوں میں وجہ اللہ ہے. وجہ اللہ کہتے ہیں اللہ کے چہرے کو, علی ہے اللہ کا چہرہ. علی کے ہاتھوں میں ہے وجہ اللہ. وجہ اللہ کون ہے؟ عباس. اب میں بتاؤں وجہ کیسے ہے. وجہ نکلا ہے لفظ وجاہت سے. وجاہت کا مطلب ہوتا ہے وہ حسن جس کو بار بار دیکھا جائے, جس سے نظریں نہ چرایا جائے. یہ وہ حسن ہوتا ہے جس کو جب ایک بار دیکھ لو تو دل چاہتا ہے کہ اسے بار بار دیکھ لو. ماشاءاللہ اور وجہ ماشاءاللہ. اللہ لقب تھا میرے اور آپ کی آنکھوں عباس کا. عباس اتنا نورانی چہرہ تھا کہ اسے بار بار دیکھنے کو دل چاہتا تھا. وہ تھا وجہ اللہ. اب یہاں بیٹھے کچھ لوگوں کے دلوں میں ارمان آیا ہوگا کاش میں بھی اس دور میں ہوتا اور میں بھی اس حسن کے چہرے کو بار بار دیکھتا. میرا دل بھی نہ کرتا اس سے نظریں ہٹانے کا. تو آؤ میں ثبوت دوں. علم غازی عباس میرے سامنے ہے, ثابت کر کے کہو, سر پر قرآن رکھ کے کہو کہ جب جب علم پر نظر جاتی ہے تب نظریں ہٹانے کا دل ہی نہیں. کیا بات ہے. دل ہی نہیں کرتا کہ ہم علم سے نظریں ہٹائیں. بے شک بے شک. کیا ہوا اگر عباس کو نہ دیکھا وہی وجہ اللہ ہمارے سامنے تو موجود ہوتا ہے. بے شک. اب میں نے کہا میرا موضوع ہے جناب فضہ. میں نے عباس بیان کیوں کیا؟ اب میں کوئی درود پڑھوا کے یا میں اپنا موضوع اچانک تبدیل نہیں کروں گی. میں عباس سے یوں اچانک رخ موڑوں گی فضہ کی طرف. میں نے اپنی خطابت کے انداز میں کچھ ایسے ہی ایڈ کیا ہے کہ میں جیسے ہی عباس سے مڑوں گی جو فضہ کی طرف, جملہ سن کے بتانا کہ عباس سے فضہ کی طرف میں آئی کیسے. میں نے کہا میں عباس پڑھ رہی تھی, میں نے پڑھنا ہے فضہ, میں رخ موڑ رہی ہوں فضہ کی طرف. پہلا جملہ رخ موڑنے کا یہ ہے, کون ہے فضہ؟ وہ ہے فضہ جسے بابا عباس بھی وفادار ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا بات ہے. جسے بابا عباس بھی آل محمد کا وفادار کہتا ہے. اور میں نے کہا فضہ کو ہم کنیز نہیں کہہ سکتے, فضہ ہے ہماری شہزادی, کیونکہ فضہ جنت ہی نہیں ہے, فضہ مالکان جنت میں سے. بے شک. اب چہرے پریشان ہیں, مجھے کہیں گے کنیز ہے چھوٹی سی, وہ مالکان جنت کیسے بن گیا؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا تھا کہ جو پنجتن ہیں وہ جنت کے سردار ہیں, وہ جنت کے مالکان ہیں. ایسے ہی ہے, بچہ جانتا ہے جو پنجتن ہے وہ ہے جنت کے سردار. بے شک. ایک پادری نے, یورپ کے پادری نے ایک کتاب لکھا, بڑی محنت سے اس نے کتاب لکھا, اور اس کتاب میں اس نے لکھا, اس کتاب کا نام تھا مریم ورسس فاطمہ, یعنی مریم بمقابلہ فاطمہ. یہ کتاب ہوتے 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 نجف پہنچ گیا. نجف کے طالب علموں کے ہاتھ میں جب یہ کتاب آیا, انہوں نے جیسے ہی یہ کتاب پڑھنا شروع کر دیا, وہ ایک عارف دین کے پاس آئے. عارف دین کو کہا کہ اے عارف, اے علامہ صاحب, ہماری
کتاب کے ذریعے دی. اچھا وہ کیسے؟ اسی کا مجھے وقت دو. لوگوں نے اس کے وقت دیا. وہ مسلح اٹھا کے نجف اشرف میں گیا, مسلح بچھا کے 2 رکعت جناب سیدہ کی نماز پڑھی اور سیدہ سے مدد مانگی. سیدہ نے اس کو عطا کر دیا. مسلح پر بیٹھے بیٹھے اس عارف دین نے کتاب لکھنا شروع کر دیا. جیسی ہی وہ کتاب مکمل ہو گیا, اس عارف دین نے کتاب کا نام لکھ دیا مریم ورسس فضہ. واہ ماشاءاللہ. یعنی مریم بمقابلہ فضہ. میں دلیل دیتی چلوں کہ زہرا کی کنیزوں کا مقابلہ بھی مریم سے نہیں ہو بے سکتا. شک بے شک. پادری نے 70 آیتوں کا استدلال دیا تھا اس کتاب میں, یعنی 70 آیتوں کا قرآن سے حوالہ دیا تھا, اور اس عارف دین نے 110 آیتوں میں فضہ کو ثابت کر کے حوالہ دیا. واہ ماشاءاللہ. اس نے کہا کہ مریم اللہ کے گھر میں رہتی تھی, اور جب وہ اللہ کے گھر میں رہتی تھی جبرائیل جنت سے مریم کے لیے کھانا لے کر آتا تھا. جیسی مریم کے سامنے کھانا آتا تھا, مریم کھانا لے کے کہتی جبرائیل تیرا بھی شکریہ, دینے والے کا بھی شکریہ, تیرا بھی شکریہ, دینے والے کا بھی شکریہ, تو لے کر آیا اس لیے شکریہ, اس نے دیا اس لیے شکریہ. مریم کو ایک کھانا ملتا تھا, وہ اللہ اور جبرائیل کا شکریہ ادا کرتی تھی. اب یہ بچے کو پتہ ہے سورہ دہر میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. یہاں زہرا پکاتی رہی, یہاں 3 دن فضہ در زہرا پہ تقسیم کرتی رہی. جبرائیل کبھی مسکین بن کے آیا, کبھی یتیم بن کے آیا, کبھی اسیر بن کے آیا, فضہ دروازے پہ تقسیم کرتی رہی. جب 3 دن گزر گئے, تیسرے دن پہ فضہ نے روٹیاں تقسیم کر لی. یہاں جبرائیل نے فضہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا رک جا فضہ, تیرا بڑا شکریہ, تو نے مجھے روٹی دی. فضہ کو جلال آیا, جلال میں آ کے کہتا ہے چپ کر جا, تیرے شکریہ کی ضرورت نہیں, یہ تمہیں وجہ اللہ کا صدقہ دیا. واہ ماشاءاللہ. اللہ اچھا اب جبرائیل سوچ رہا تھا, وہاں سے پروردگار کی آواز آئی, اے میرے فضہ جبرائیل تیرے شکریہ کے قابل نہیں ہے, میں اللہ خود تجھ فضہ کا شکریہ ادا کرنے لگا ہوں, تو نے میری جنت کے لیے روٹیاں بھیجی ہیں. واہ واہ. سورہ دہر کے پنجتن اور ہے, سورہ تطہیر کے پنجتن اور ہے. بے شک. میں نے کہا نا مالکان جنت پنجتن ہے. کون ہے پنجتن؟ تہدی کے سامنے جو پنجتن تھے وہ کون تھے؟ محمد علی, فاطمہ, حسن, حسین. لیکن یہ مالکان جنت نہیں ہے, یہ تہدی کے سامنے تھے, یہ سورہ مباہلہ میں گئے تھے. ان کی محبت نے پوری دنیا بنائی ہے اللہ. کون ہے جو پنجتن ہے, جو مالکان جنت ہے؟ سورہ دہر میں اللہ نے کہا محمد نے منت مانے تھے, علی, فاطمہ, حسن, حسین اور فضہ نے روزے رکھ لیے. 3 دن مسلسل روزے رکھے. 3 دن پہ روزے رکھتے ہوئے جبرائیل کو اللہ بھیجتا تھا. یہاں زہرا روٹیاں بنا دیتی تھی, یہاں جبرائیل مسکین بن کے آ جاتا تھا, بیکاری بن کے آ جاتا تھا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. فضہ روٹیاں دے دیتی تھی, کھجور پر ہی گزارا کرتے تھے. 3 دن جب مسلسل جنت کے لیے روٹیاں گئی در صحرا سے, اللہ نے جبرائیل کو یہ کہہ دیا کہ جبرائیل کہہ دو جن پنجتن نے روزے رکھے تھے وہی مالکان جنت. واہ واہ. تو روزہ تو فضہ نے بھی رکھا تھا, لہٰذا فضہ جنت ہی نہیں ہے, فضہ مالک جنت ہے. بے شک. اور آئے لوگ ہم پہ سوال کرتے ہیں یا علی مدد کہتے ہو, یا علی مدد کہتے ہو, علم سے مانگتے ہو, گہوارے سے مانگتے ہو, تابوت سے مانگتے ہو, ارے در زہرا سے مانگتے ہو. کیوں نہ مانگے ہم, سوائے اللہ کی کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے. اور اللہ نے سورہ دہر میں یہ بھی ثابت کر دیا, میں برسر ممبر کری ہوں, مجھے کسی نے باہر سے آ کے کہا آؤ میں تجھے پیزا کھلاتا ہوں, میں کہوں گا نہیں وہ کمتر کام ہے, میں اعلیٰ کام کر رہی ہوں, میں عبادت کر رہی ہوں, کھانا کھانا ایک کمتر کام ہے, میں کبھی بھی نہیں جاؤں گی. در زہرا پہ فرشتہ آتا تھا, فرشتوں کو بھوک لگتی نہیں ہے, فرشتے ہوتے ہیں آل ٹائم عبادت میں, جو قیام میں وہ قیام میں, جو قنوت میں وہ قنوت میں, جو سجدے میں وہ سجدے میں, جو دعا میں وہ دعا میں, تمام ٹائم فرشتے عبادت کرتے ہیں. فرشتوں کو بھوک لگتی نہیں ہے, انہیں کھانے کی کیا ضرورت ہے. در زہرا پہ بیچ کے اللہ نے ثابت کر دیا مجھ سے مانگنے سے بہتر ہے زہرا سے مانگو.
ایک مرتبہ جناب قمر آئے, دروازے کا دستک دیا, اندر سے فضا آئی, ہاں قمر بول کیا ہے؟ قمر کہتے ہیں بادشاہ علی کہاں ہے؟ فضا نے آنکھیں بند کی, آنکھیں کھول کے کہتے ہیں وہ عرش پہ ہے, رزق تقسیم کر رہے ہیں, موت دے رہے ہیں, حیات دے رہے ہیں, زندگی دے رہے ہیں, شفا دے رہے ہیں, شفاعت دے رہے ہیں. اچھا فضا, علی یہاں پہ رہتے ہیں وہاں نہیں رہتے؟ کہا تجھے میں کہہ رہی ہوں علی وہاں گئے. قمر کو بڑا غصہ آیا, دروازہ بند کیا, باہر نکلا. جیسے ہی قمر در زہرا سے نکلا, مسجد نبوی سے بادشاہ علی سامنے. اب جیسے علی سامنے آئے, قمر کانپنے لگا, کانپتے کانپتے بادشاہ کی قدموں میں گرا, گر کے کہتا ہے میرے مالک مجھے سمجھ نہیں آ رہے, وہ جو اندر فضا رہتی ہے نا, وہ کہتی ہے علی اوپر رزق تقسیم کر رہا ہے, علی زندگی دے رہا ہے, علی حیات دے رہا ہے, علی شفا دے رہا ہے, ارے آپ تو یہاں بیٹھے ہیں. قمر کو پکڑ کے علی کہتا ہے خبردار فضا پہ شک نہ کرنا. کہا مالک نہ مجھے آپ پہ شک ہے نہ مجھے فضا پہ شک ہے, لیکن معاملہ کیا ہے؟ علی نے کہا آسمان پر سر اٹھا کے دیکھو. جیسی قمر نے آسمان کی طرف, اوپر بھی علی, نیچے ہر طرف بھی علی ہی علی دکھائی دینے لگا. قمر مسکرا کے بادشاہ کے قدموں میں پھر کہہ کے کہتا ہے بادشاہ آپ کی طاقت پہ مجھے شک نہیں ہے, بس مجھے اتنا بتا دے یہ سب فضا کیسے جانتی ہے؟ مسکرا کے علی کہتا ہے تجھے نہیں پتا, وہ در زہرا کے اندر رہتی ہے. علی ہے بے شک, علی ہے بے شک, علی ہے بے شک, وہ در زہرا کے اندر رہتی. اور ایک مرتبہ سلمان محمد ہی مفاخرہ کر رہے تھے جناب فضا کے ساتھ. مفاخرہ کسے کہتے ہیں؟ پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, جانتے ہوں گے کہ مفاخرہ کسے کہتے ہیں. مفاخرہ وہ ہوتا ہے جو دو اعلیٰ ڈگریوں والے لوگ اپنی اپنی ڈگریاں لے کر سامنے آ جاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈگریاں کیسے حاصل کی. اگر ایک جاہل ہو اور ایک پڑھا لکھا ہو, ان کے بیچ بحث ہو جائے, اسے مظاہرہ کہتے ہیں یا مناظرہ کہا جاتا ہے. مفاخرہ وہ ہوتا ہے جو دونوں پڑھے لکھے آپس میں ایک دوسرے کو اپنی ڈگریوں بتا رہے ہوں. سلمان محمد ہی در زہرا پہ بیٹھے تھے, جناب فضا در زہرا کے اندر بیٹھے. سلمان کی طرف فضا, مدینے کے لوگ گلیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, کیا ہی خوش قسمت ہے ہم در زہرا پہ بیٹھے ہوتے ہیں. فضا کہتی ہے ہاں یہ ہمارے لیے باعث فخر بات ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں. سلمان کہتے ہیں فضا کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم جنت میں بھی اکٹھے جائیں. مسکرا کے فضا کہتی ہے میں تو جنت میں ہی رہتی ہوں. اچھا, اب سلمان محمدی بھی ایمان کے اعلیٰ درجے پہ تھے, 10ویں نمبر کے درجے پہ تھے, کسی سے کم نہیں تھے, ایک عارف انسان تھے, علی کے خاص شاگرد تھے. کہتے ہیں ہاں دہلیز جنت پہ تو میں بھی بیٹھا ہوا ہوں, میں جنت کے دروازے پر بیٹھا ہوں. فضا پھر مسکرا کے کہتی ہے تو دروازے پہ بیٹھا ہے, میں جنت کے اندر. میں جنت کے اندر بیٹھی ہوں. اور سلمان محمدی کو تھوڑا غصہ آیا, غصے میں آ کے کہتے فضا تو بھی ایمان والا میں بھی ایمان والا, تو زہرا کی کنیز میں علی کا غلام, تو بھی ایمان پر فائز میں بھی ایمان پر, تو بھی خاص کنیز میں بھی خاص غلام. ہمارے ڈگریوں میں کوئی فرق نہیں ہے, ہم ایک جیسے جا رہے ہیں. لیکن جب جب میں تجھ سے بات کرتا ہوں, جب جب میں تجھ سے گفتگو کرتا ہوں, تیرے آواز میں ایک روب ہوتی ہے, تیرے آواز میں ایک فخر ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ کس بات کا فخر ہے؟ ایسا کیا اعزاز ہے جو تیرے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے؟ فضا کو جلال آیا, جلال آیا کہ کہتے بتاؤ میرے پاس کیا اعزاز ہے. کہاں بتاؤ, کہاں تو روز علی کے ساتھ رہتا ہے, علی کو دیکھتا ہے پورا مدینہ. بادشاہی ہے علی, اس میں الہی ہے, ہر ایک میزان میں تولا, زباں کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. علی کو دیکھتا ہے سارا مدینہ, تو رہتا ہے علی کے ساتھ, اور جس زہرا کے ساتھ میں رہتے ہوں اسے یا میں دیکھتی ہوں یا خدا. ذکر ہو آل محمد کا
سنیں گے. ذکر علی کا ہو ہمیں بور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گرمی میں بھی ہمیں ٹھنڈک محسوس ہونا چاہیے. بے شک. کیونکہ وہ ٹھنڈک ہے کہ جب قیامت والے دن سوا نیزے پر سورج آئے گا، تمام لوگ کہیں گے ہم دھوپ میں جل رہے ہیں. علی والا سکون سے بیٹھ کے کہے گا ہوا ہے کیا؟ لوگ کہیں گے دھوپ سوا نیزے پہ آیا، قیامت قریب آئی. علی والا کہے گا میرے دل میں تو ابھی بھی ٹھنڈک ہے. جہاں جہاں بھی میں رہتی ہوں میرے لیے دعا کرتی ہوں. فضا کیا کہتی ہے؟ میں اس کو دیکھتی ہوں جسے صرف خدا دیکھتا. اچھا، اب سلمان اسے کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن جنت میں تو پہلے میں ہی جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا دیکھ میں علی کا خاص شاگرد ہوں، علی ہے سردار، علی ہی فیصلہ کریں گے کون جنتی کون جہنمی، لہٰذا علی کے ساتھ میں جاؤں. اس نے کہا نہیں، یہاں میں جنت میں رہتی ہوں، وہاں بھی پہلے میں جنت میں جاؤں. فضا یہ کیوں؟ کہا میں نے کہا نا پہلے میں جنت میں جاؤں. اب سلمان کو پھر غصہ آیا. کہا ٹھیک ہے اگر تو زہرا کے ساتھ رہتی ہے تو میں علی کے ساتھ رہتا ہوں. میں جا کے شہنشاہ سے کہتا ہوں، میں ان کے قدموں میں گرتا ہوں، میں ان سے سفارش کر کے کہتا ہوں کہ فضا مجھے کہہ رہی ہے پہلے جنت میں جاؤں گی، تو ایسا کچھ کر لے شہنشاہ کہ پہلے فضا سے جنت میں جاؤں، اس جنت میں پہلے سلمان جائے. اب مسکرا کے فضا کہتی شکایت لگانی ہے جاؤ لگا لو علی سے، میں تو علی سے بھی پہلے جنت میں چلی. سلمان کہتے میرے مولا کے بارے میں تو ایسے کہہ رہے، صبر کرو بھی میں جا کے رسول سے کہتا ہوں کہ فضا کہتی ہے میں علی سے بھی پہلے جاؤں گی. مسکرا کے فضا پھر کہتی ہے جاؤ نبی سے بھی شکایت لگا، میں نبی سے بھی پہلے. کیا بات ہے جیو. ابھی یہاں روح کانپنے لگا سلمان کا، ہلچل مچ گئی، طوفان مچ گیا. باپ کے مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی میں محمد بیٹھے ہیں، محمد کے قدموں میں گر کے کہتا ہے یا رسول اللہ میری امداد کیجیے. سلمان ہوا کیا ہے؟ کہا وہ جو فضا ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مجھ سے بھی پہلے جائے گی. مجھے تو چھوڑو وہ علی کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ علی سے بھی پہلے جائے گی، اور علی کو چھوڑو وہ آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ محمد سے بھی پہلے جائے گی. زہرا کی کنیز تھی، زہرا کی شہزادی تھی. جناب رسول نے سلمان کو بازو سے پکڑ کے دہلیز سیدہ کے قریب گئی، آواز دیا فضا. اندر سے آواز آئی حکم کیجیے سرکار. کہا فضا سلمان تیری شکایت لے کر آئے. کہا کیا شکایت لے کر آئے؟ کہا تو نے ایسے کیوں کہا کہ تو سب سے پہلے جنت میں جائے گی؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اور تو کچھ پتا نہیں، میں آپ کی گھر کی چھوٹی سی کنیز ہوں. کل حسن آیا تھا، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، حسن نے وہ سارا خطبہ مجھے سنایا. کہا میں نے خطبے میں ایسے کیا کہا ہے؟ کہا آپ نے خطبے میں کہا کہ میں محمد ہوں، میں جنت کا سردار ہوں، میں فیصلہ کروں گا کون کہاں جائے گا. کہا ٹھیک ہے. کہا آپ نے کہا قیامت والے دن 1.25 انبیاء اپنی قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہر قوم اس بات کا انتظار کر رہی ہوگی کب میرا نبی جنت جائے گا، کب میں اس کے پیچھے جنت جاؤں گا. 1.25 انبیاء مجھ محمد کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں محمد کب جنت جاؤں گا. 1.25 میرے پیچھے جنت جائیں گے اور میں محمد اپنی بیٹی زہرا کا انتظار کر رہی ہوگی. زہرا کب جائے گی جنت؟ اور زہرا جائے گی کیسے؟ زہرا ایک اونٹ پر سوار ہوگی، ایک ہماری ہوگا، ہماری میں زہرا بیٹی ہوگی. جیسے ہی ہماری قریب آئے گی جنت کے دروازے زہرا کے لیے کھلیں گے، زہرا اندر جائے گی، اس کے بعد سارے جائیں گے. فضا اس میں تو تمہارا ذکر ہی نہیں ہے، تو ہے ہی نہیں، پھر تو بول کیوں رہی ہے سب سے پہلے تو جائے گی. پھر فضا مسکرا کے کہتی ہے اب تک جو چپ ہے وہ چپ نہ رہنا، تجھے فضا کی عزت کی قسم ہے. میں نے کہا فضا کہتی ہے آپ کو نہیں پتا زہرا کے اونٹ کی مہاری مجھے فضا کی
باہر والے اور اندر والے اور اس بیوی کی عزت شام جا کے دیکھی. شام میں روزہ اس بیوی کا جو شام جا چکی ہے وہ اس بات کی گواہی ہے. شام میں اس بیوی کے حرم میں جب پہلا قدم رکھو, زیارت کی کتاب کھولنا, بیوی کی زیارت کا پہلا لفظ ہے السلام علیکم یا ناس, کہ آل محمد کے ساتھ وفا کرنے والی تجھ پر میرا سلام. اور فضہ نے آل محمد سے وفا کی انتہا کر دی, اتنی انتہا کی تھی کہ جو شام جا چکی ہے, میں نے کہا وہ گواہی دیں گے, چھوٹا سا کمرہ, اس کمرے میں ایک مٹی کا قبر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کنیز زہرا. شام کی حکومت نے بڑی کوشش کی کہ جناب فضہ پر بہت بڑا ایک معتبر روزہ بنایا جائے. ایران والوں نے بہت کوشش کی کہ اس پر بہت بڑا معتبر روزہ بنایا جائے, لیکن جب کسی حکومت نے ارادہ کیا تب خواب میں کسی نہ کسی مستحد کی یہ بیوی آئی ہے اور رو کے کہتی ہے میرے اوپر حرم پر روزہ نہ بنانا, میں ہوں بڑی وفادار کروں, جب تک زہرا کے حرم پہ روزہ نہیں ہوگا تب تک فضہ نہیں بنائے. اگر زہرا مٹی میں پڑی ہے تو میں فضہ بھی مٹی میں پڑی ہوں. قبر کے بعد بھی اس نے وفا کیا. یہ وہ فضہ. شہادتیں میں نے 2 پڑھنی ہیں, جنازے بھی 2 آئیں گے. کوشش کیجیے گا, آج پہلی مرتبہ اس امام بارگاہ میں تابوت جناب فضہ برآمد ہوگی. بہت احسان ہوتا ہے اس پہ جب سجاد کے ساتھ فضہ کا جنازہ نکلتا ہے, کیونکہ اگر وہ آل محمد سے وفا کر سکتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس شہزادی کے ساتھ وفا کا کرم کریں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو چیخ و پکار کے ساتھ اٹھتی ہے. جس جنازے کو اٹھتے ہوئے چیخ و پکار نہیں ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں یہ جنازہ لاوارث, پر آج 1 نہیں 2 جنازے اٹھیں گے. میں کسی کو مجبور نہیں کرتی, آنکھ میں آنسو اسی کے آتے ہیں جسے زہرا آنسو عطا کرتے ہیں. جو زہرا کا درد سمجھتے ہیں وہی اپنے درد کو بھول کے زہرا پہ روتے ہیں. لیکن کوشش کیجیے گا کہ چیخ چیخ کے رونا, تاکہ پتہ چلے اس بستے میں اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں جو ان کے درد پر فریاد کر رہے ہیں. میں نے شہادتیں 2 پڑھنی ہیں, وقت لگے گا میرا, ہمارا وقت لگے نہ لگے. جو شام سے آنے والی بیوی ہے وہ کب سے انتظار کر رہی ہے 4 آنسو لینے کی. آج وہ بائی کا نہیں, اس بتیجے کا پرسہ لینے آئی ہے جو شام کے ہر موڑ پہ اس کے ساتھ, جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں سید سجاد آتے ہیں, اور سید سجاد بیٹھتے کہاں ہیں, وہاں جہاں لوگ اپنے جوتے رکھتے ہیں. سجاد کہتا ہے یہ میرے بابا کے عزادار ہیں, اور آج سجاد خود اپنا پرسہ لینے آئے ہیں. 2 لفظ جناب فضہ کے بیان کروں گے اور اس کے بعد میں جناب سجاد کے جاؤں گی. میں نے کہا بڑی وفا کرنے والی بیوی تھی کہ قبر میں بھی وفا کیا. اس نے وفا کی اتنی انتہا کی تھی کہ زہرا کی پسلیوں پر پٹی باندھنے والی بھی فضہ تھی, علی کے زخمی سر پر پٹی باندھنے والی بھی فضہ تھی, حسن کے جنازے سے تیر نکالنے میں مدد کرنے والی بھی فضہ تھی, حسین کی لاش بے گور و کفن پڑی تھی, 72 لاشیں جب وہ پڑے تھے, ہر لاش کی خبر فضہ دیتی تھی زینب کو, اور بازار شام میں علی کی بیٹی کا پردہ بھی فضہ ہے. رضوانی حسین قمیص ہمیشہ پیچھے ہوتی ہے, شہزادی آگے ہوتی ہے. پہلا جملہ مصائب کا بولنے لگی ہوں. شام
शाम के बाजार में जब जब अली की बेटी गई है, कनीज आगे थी, शहजादी पीछे थी। लोगों ने फिजा से सवाल किया, कनीज़े पीछे होती है, शहजादियाँ आगे होती है, तू ज़ैनब के आगे क्यों खड़ी है? रो के फिजा कहती है, मैंने हशर के दिन मोहम्मद को जवाब देना है, और मेरे होते हुए अली की बेटी की पर्दगी खराब ना हो। हबश को छोड़ के आई थी, दरे मोहम्मद पे, दरे अली पे कनीज़ी करने। जब दरबार शाम में 5 अज़ानें हुई है, मोहम्मद और अली की बेटी खड़ी रही। 5 अज़ानों का मतलब क्या है? 15 अज़ानें जब मुसलसल होती रही, शाम के दरबार के बाहर अली खड़ी रही, यानी 5 दिन मुसलसल अली की बेटी दरवाज़े शाम पे खड़ी। और जब जब शहजादी खड़ी रही, एक पांव पर पसे बंदे हाथ फिजा, एक पांव पर ज़ैनब के आगे खड़ी रही। जब एक पांव पर खड़ी रही, करबला में तपती धूप थी, गर्मी थी, गर्मी के मौसम में फिजा बिना पांव के एक पांव पे खड़ी रही। जब पीछे से पांव जलने लगे, फिजा के पांव नीचे से पड़ने लगे, फिजा के पांव से खून जाएगा, कहा कि ज़ैनब कहती है, अम्मा फिजा पांव तब्दील कर ले, अंदर से आपका पांव फट गया है। रोह के बंदे हाथों से फिजा कहती है, अगर मैं एक कदम नीचे हो गई, शराबियों का माल की बीवी को दे। दरबारे अजीज में आए, पहली पीशी है इकम सफर को शाम पहुंचेंगी, और पहली पीशी होती है यकम सफर को अली की बेटी। मलऊन खुदा बैठा हुआ है, तमाम बीवियां खड़ी हैं, शराबियों का माहौल है। मैं जुमला तब्दील करना भी चाहूँ तो तब्दील कर नहीं सकती, चोट लगे तो माफ करना। सामने शराबियों का महफिल, अली की बेटियां दीवारों से चुप रही है। अली की बेटियां चुप रही है, कुत्ते की आवाज हिलने से अली की बेटी कौन सी है? कहती है, वो जो बंदे हाथों में सफेद वाली गुड़िया खड़ी है, इसी के पीछे अली की बेटी खड़ी है, और ये सफेद बालों वाली गुड़िया
رات کو یہ قبرستان زندان سکینہ میں چلی جاتی تھی. جب دن ہوتا تھا نا مغربین کی نماز پڑھتے علی کی بیٹی کو سلام کر کے کہتی تھی او بنت علی مجھے اجازت دو مجھے بنت حسین کے پیدل سفر کر کے وہ جاتی تھی سکینہ کے روزے میں اور روزے میں رکھ کے کہتی تھی او بنت حسین اب شمر سے یہی فضا جب سجاد کو تازیانہ لگتا تھا ضرور کی کہتی تھی نہ مارو میں نے کو دو میں کھا لاؤں نہ مارو میں نے بڑے نازوں سے کھا لاؤں 25 کو سجاد کی شہادت پڑھو تو بتاؤں میں کون کون سی شہادت شام غریبہ سے لے کے زندان شام تک ہر موڑ پہ سجاد شہید ہوا ہے. شام غریبہ پہ پہلا قتل سجاد کا کب ہوا کہ جب شام غریبہ پہ زینب نے اٹھا کے کہا وہ امامت تیرے ہاتھ میں آ گئی سجاد اٹھ دیکھ ہم بے چادر ہو گئے ہیں اور پہلی مرتبہ زینب کو بے چادر سجاد قتل ہوا ہے. دوسرا قتل سجاد کب ہوا جب رو کے سکینہ پاک کے آگے کہتی ہے بھیا کہ کولو میرے چہرے پہ تماشے کے نشان گاڑی والے کہتے ہیں جتنی بھی بہنیں ہیں نا ہر موڑ سے بھائی کی ضرورت پڑتی بھائی چھوٹا بھی ہو جب بہن بازار جاتی ہے مجمع ہو رش ہو تو بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بھائی مجھے راستہ بنا دو. شام کے بازار میں سکینہ جب مجمع میں ہو جاتی تھی اور وہ کہ سجاد کہتا تھا ظالموں حد درد نہ کرو وہ میری سکینہ گم جائے گی. اور سکینہ کی آواز آتی تھی بھیا پریشان نہ ہو میں ساتھ ہوں اور میں نے 4 سالہ سکینہ سے سوال کیا آپ ساتھ ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے تھے اور رو کے سکینہ کہتی ہے میں مر بھی جاؤں غیر ہے اور میرا سجاد بازار شام میں ایک موڑ ایسا آیا کہتے ہیں سید سجاد کے گلے میں تو چوٹ لگی تو معاف کرنا اب میں مسائل چھپا نہیں سکتی. میں نے کہا سید سجاد کے گلے میں چوٹ تھی اس ظالمہ کو کیسے لانا تھا چوٹ اتنا وزنی تھا سجاد ہمارے جھک کے چلتا تھا سجاد کے ہاتھوں میں بے ہتھکڑیاں تھی اور پاؤں میں بیڑیاں ہوتی تھی سجاد کے گلے کے ساتھ باقی بندھا ہوا تھا اور جو توق تھا نا اس سجاد کے گلے میں جو توق تھا اس کے دائیں طرف بھی برچیاں تھی دائیں طرف بھی برچیاں سجاد بائیں والی برچیاں لگتی سجاد بائیں دیکھا دائیں والی برچیاں لگتی تھی اور شام کے بازار میں سجاد کے گلے سے خون جاری ہوا جبکہ سجاد چلتا تھا ایک موڑ ایسا آیا ایک شخص سامنے کھڑا تھا اس نے سجاد کو پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد کہتے ہیں یہ تو میرے علی کا علی ہے یہ تو میرے حسین کا بیٹا ہے آنکھیں کہتا ہے سجاد مجھے حکم دیا مجھ سے تیری حالت دیکھی نہیں جاتی مجھے حکم دے میں جنگ کر دوں رو کے سجاد کہتے ہیں جنگ نہ کرنا اور میرے ساتھ میری مائیں بہنیں آئی میری مائیں بہنیں میرے ساتھ آئی ہے رو کے کہتے ہیں میں محشر والے دن زہرا کو کیا منہ دکھاؤں وہ کوئی حکم کرے آقا وہ امام ہے آپ میرے لیے حکم کرے سجاد کہتے ہیں بس اتنا سا حکم کروں گا یہ جو تو نے امامہ پہنا ہی امامہ اتار لے اس بندے نے اپنا امامہ اتار لیا امامہ اتار کے جناب سجاد کہتے ہیں اسے کھول لے سجاد نے جیسے امامہ کھول لیا سجاد کہتے ہیں پٹی کی طرح بند کر لے پٹی کی طرح جیسے بند ہوا نا جملہ سن کے ماتم ضرور کرنا سجاد کہتے ہیں پس پشت گردن میں کپڑا رکھ لے اور جب تک کپڑا ہوگا تب تک سجاد جھک کے میں کون کون سی
पड़ी रही। अली की बीवी जब तक गई ना, रोती कहती है सज्जाद पूछ ले कब खुलेगा ये, हम दरबार कब छाएंगे। जब सज्जाद ने एक शख्स से पूछा ना, वो शख्स रो के कहता है अभी शराबियों का मजमा नहीं आया।